حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کرتے وقت یہ سوچ لو کہ لذت تو تھوڑی دیر کے لیے ہے جو جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی سزا ہمیشہ باقی رہے گی۔ غور کر کے مشکل مسائل سمجھ میں آئیں، سخاوت کر کے خوشی حاصل رہے، نعمت کا شکر بجا لا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں ترقی ہو۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دشمن کے رات کے وقت لوٹ مار کرنے کا خوف تو رکھتا ہے اور پھر اپنی غفلت سے باز نہیں آتا۔ جو شخص غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں، اول گمشدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ اے غافل، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اچانک آ جانے سے تو کیسے بے خبر ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانیوں میں ایسا ڈوبا ہے کہ تو اس کے عذاب کا اعلیٰ درجے کا مستحق ہو چکا ہے۔ زبان ایک ترازو ہے، عقل مندی سے اس کے پلڑے بھاری اور نادانی سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ عالم وجود میں خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور خدا کو خدا کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ خلافت الہیہ اور نیابت ربانی کا مقام فقط مردوں ہی پر منحصر نہیں، بلکہ عورتیں بھی اس منصب پر فائز ہوتی ہیں، کیونکہ اس استحقاق کی بنیاد کمال اور انسانیت پر ہے۔ ہمارے دمشق کا سودا سمایا ہوا ہے، ہم اس کے عاشق و دلدادہ ہیں۔ میں وحشیوں اور بیڑیوں کے ساتھ رہا اور وہ میرے ساتھ رہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ بدزبان انسان کے ساتھ رہنا بس کی بات نہیں ہے۔ علم کی تین قسمیں ہیں: علم عقل، علم احوال، علم اسرار۔ کسی شے کی معرفت اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک معرفت ایسی بھی ہے جو اس شے پر مقدم رکھتی ہو، پھر ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت بھی موجود ہو، اور یہ مناسبت جنسی بھی ہو سکتی ہے اور نوعی بھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنے ممکن ہونے، اپنی فقر و ذلت اور اپنی محتاجی و مسکینی اور عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ معرفت کے مقامات کے حصول تب ہی ممکن ہے جب قلب کو تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے۔ حق تعالی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ جس شخص میں درستی عقل معلوم نہ ہو اس پر اعتماد کر، اور جس شخص سے انتقام نہیں لے سکتا اس کے ساتھ غفلت کو روا نہ رکھ۔ جو شخص کسی ناشکرے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ دیر تک غضب اور غصے میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی ایسے شخص پر غصہ کرتا ہے جس پر اسے قدرت نہیں تو وہ اسی غصے میں مر جاتا ہے۔ موجودات عالم کو نظر بصیرت سے دیکھ اور زمانے کے واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا۔ اگر کوئی اپنی غلطی قصور کا عذر بیان کرے تو اسے قبول کر لینا مناسب ہے۔ مجرم سفارشی عذر پیش کرنے میں عاجزی کرتا ہے۔ جو شخص زمانے کی حالت کو جانتا ہے اسے لائق ہے کہ اس کی گردشوں اور مصیبتوں سے بے فکر نہ رہے۔ طہارت دو قسم کی ہے، ظاہری اور حسی جو عبادت ہے، بدن، لباس اور جگہ کی پاکیزگی سے، اور باطنی یا روحانی طہارت جو عبادت ہے، نفس، حرص، حسد، کینہ، بغض اور تکبر ہے۔
صحت سے مراد انسان کی باطنی خاموشی نہیں، کیونکہ ہر انسان کا باطن دیگر تمام موجودات کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدس کے سلسلے میں ناطق ہے، اور نہ انسان کے کلی طور پر چپ سا رہنا مراد ہے۔ خلوت سے مراد سالک ہر بری بات اور ہر ناپسندیدہ عادت اور ہر چیز ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی گھر، خاندان، بیوی، بچے، یار دوست، الغرض اپنے اور خدا کے درمیان حائل ہونے والی ہر شے سے، یہاں تک کہ منفی خیالات سے بھی کنارہ کش ہو جائے اور اس کے دلدل میں سوائے خدا اور یاد خدا کے کچھ نہ ہو۔ جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان سے اپنے ہی متعلق باتیں کر کے انہیں بیزار نہ کرو، بلکہ انہیں اپنی ذات کے متعلق باتیں کرنے دو کہ وہ اسی لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ صرف وہی کامل و ناکارہ نہیں جو کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو شخص ایسے کاموں کی انجام دہی میں اپنی زندگی صرف کر دے جو اس کی صلاحیتوں سے کم درجے کے ہوں، اس کا شمار بھی نکموں اور کاہلوں میں ہے۔ محنت میں عظمت ہے، جبکہ کاہلی اپنے چاہنے والوں کو صرف محتاجی اور ذلت کا تحفہ پیش کرتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، گناہ کی وجہ سے کسی شخص کو عیب لگانے میں جلدی نہ کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ دعا اپنے گھر کے دروازے پر لگا دو: سلام علی نوح فی العالمین۔ ہر کام بنتا چلا جائے گا، گھر میں ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی، اتنی کامیابی ملے گی خود یقین نہیں ہوگا۔ زمانے کی رفتار میں مخلوق کے لیے عبرت ہے، اور بندگان الہی پر ظلم کرنے میں گناہوں کی گٹھری باندھنا ہے۔ انصاف بزرگی کی نشانی ہے، اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے۔ بے شک اعلیٰ درجے کا وعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔